اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَتَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا وَآثَرَ الْآخِرَةَ عَلَى الْأُولَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ۔ حدیث مبارکہ کا آج جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے مفہوم کو بیان کر رہے ہیں، اس کا 10واں درس ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں بات کی تھی کہ موت کا اور موت کی بعد آنے والے حالات کا ذکر کرنا، اس کی تیاری کرنا، یہ بھی شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ آج اسی حوالے سے مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ یہ دنیا ایک آخرت کی تیاری کا میدان ہے، جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو بنجا اس دنیا میں جو بوئے گا ویسا ہی آخرت میں کاٹے گا۔ جیسے ہمارے ہاں کسان اگر چاول کی کاشت کرتا ہے تو وہ چاول کی ہی فصل کی امید رکھتا ہے، اور گندم کی ہی کاشت کرے تو گندم کی ہی امید رکھتا ہے، اور پھل اگر آم کا ہو تو آم ہی پیدا ہوگا، امرود کا ہو امرود ہی پیدا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے کاشت چاول کیا ہو اور کہے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہ یہاں سے مجھے بہت اچھی گندم کی پیداوار ملے گی۔ یہ بیوقوفی ہے۔ آم کے درخت سے امرود کی تمنا کرنا، امرود کے درخت سے بندہ یہ تمنا کرے کہ ان درختوں پہ کیلے لگیں گے، کھجور کے درخت سے امید کرنا یہاں پہ آم لگیں گے۔ ایسے ہی جیسے ہم دنیا میں کریں گے، آخرت میں ہم ویسا ہی پھل پائیں گے۔ اس حوالے سے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے بڑی پیاری مثال کے ساتھ یہ بات سمجھائی۔ آپ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، یقیناً الفاظ کی کمی بیشی ہو جائے گی، کہ اس شخص کا کیا حال ہے کہ جس کے 3 بھائی ہیں، بڑا بھائی، درمیانہ بھائی، سب سے چھوٹا بھائی۔ اب اس نے ان تینوں کے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ بڑے بھائی کے ساتھ اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا زندگی میں، اپنی بڑی اس کی خواہشات کو پورا کیا، اس کی بڑی ٹہل سیوا کی۔ ایسے ہی دوسرے بھائی کے ساتھ بھی اس نے اچھا معاملہ رکھا، اس کی ٹہل سیوا کرتا رہا، اس کی ضرورتوں کو، خواہشات کو پورا کرتا رہا، کوئی فرق نہیں رکھا کیا درست ہے، کیا غلط ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ تیسرے بھائی کے ساتھ یہ زیادتی کرتا رہا، سب سے چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ یا تو اس کو کبھی راضی نہیں کیا، یا کبھی راضی کر لیا، کبھی اس کو اگنور کر دیا، کبھی اس کی ٹہل سیوا کی اور اکثر ٹہل سیوا نہیں کی۔ اب وہ بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے، مرنے والا ہے۔ وہ اپنے سب سے بڑے بھائی کو بلاتا ہے، ہاں بتاؤ، میں نے تمہارے ساتھ بڑا رکھ رکھاؤ کا معاملہ کیا، ٹہل سیوا کی، تیری خواہشات کو پورا کیا، تیرے حصول کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا تو میرے کام آئے گا؟ وہ کہتا ہے، بھائی جان، مرنے کے بعد میں آپ کے کام نہیں آ سکتا، معذرت، آپ نے جو کچھ کیا آپ کی مہربانی، مرنے کے بعد میں آپ کے کام نہیں آؤں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ اس کا بڑا بھائی، اس کا مال ہے جو اس نے کمایا زندگی بھر۔ کس طرح سے کمایا، کس طرح سے اس نے اپنے وقت کو قربان کیا، کس طرح سے اس نے جائز و ناجائز کا فرق نہیں رکھا، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی۔ اور آج جب اس کو ضرورت پڑی اپنے بڑے بھائی کی، تو یہ ایک معذرت کر لے، میں آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ پھر وہ اپنے درمیانے بھائی کے پاس، دوسرے بھائی کی طرف متوجہ، وہاں بتا تو میرے کیا کام آئے گا؟ اس نے کہا، معذرت بھائی جان، آپ نے جو کچھ میرے ساتھ آپ کرتے رہے زندگی بھر، آپ کی مہربانی، لیکن مرنے کے بعد میں آپ کے کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے عزیز و اقارب ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، جن کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا رہا، زندگی کی تگ و دو میں لگا رہا، محنت مشقت میں لگا رہا،
آج جب اس مرنے والے کو ضرورت پڑی تو وہ انکاری ہو گئے، جی معذرت۔ اب تیسرے بھائی کی طرف متوجہ، ہاں بھائی میں تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی، تجھے زندگی بھر میں نے اگنور کیا، میری ترجیحات میں تم شامل نہیں تھے، میں نے تمہیں ہمیشہ ان دونوں کے مقابلے میں کوئی لفٹ نہیں کرائی، کبھی کرا لی کبھی نہ، اکثر نہیں کروائی، بتاؤ تم میرے کیا کام آؤ گے؟ وہ تیسرا بھائی کہتا ہے یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن میں آپ کے مرنے کے بعد جتنا کام آ سکا اتنا ضرور کام آؤں گا۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے ہیں جانتے ہو یہ تیسرا بھائی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ انسان کے اچھے اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں۔ یہ تیسرا بھائی نماز ہے، تیسرا بھائی روزہ ہے، تیسرا بھائی زکوٰۃ ہے، تیسرا بھائی اگر استطاعت ہے تو حج ہے، یہ تیسرا اور چھوٹا بھائی خیر کے کام ہیں، بلائی کے کام ہیں۔ جس کو یہ بندہ زندگی بھر اپنی ترجیح میں نہ رکھتا رہا، لیکن مرنے کے بعد باوجود اس کے کہ یہ اگنور کرتا رہا، یہ اعمال صالحہ جتنے بھی ہیں، تھوڑے ہیں بہت ہیں، چند نمازیں ہیں، زکوٰۃ چند دنوں کی چند سالوں کی ہے، قربانی چند سالوں میں دی ہے، حج نہیں کیا ہوا یا کیا ہے تو وہ مکمل طور پہ نہیں ہوا، یا جو بھی معاملہ ہے اعمال صالحہ والا، حقوق العباد ہیں یا حقوق اللہ ہیں، سب ہیں، لیکن جتنے بھی کیے ہیں وہ تیسرا بھائی ضرور اس اپنے بھائی کے کام آئے گا۔ یہی ہے آخرت کی تیاری، جہاں پہ ہم مال کماتے ہیں، جہاں پہ اپنی عزیز و اقارب کا خیال رکھتے ہیں، ہم ان کی خوشی کے لیے، ان کی خواہش کے لیے کیا کچھ قربان نہیں کرتے، تو ہم ذرا تیسرے بھائی کی طرف بھی اپنی توجہ کر لیں جو ہمارے مرنے کے بعد کام آئے گا۔ اب اس میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ اگر ہم تیسرے بھائی کو اس کی خواہشات، اس کی مرضی پہ چلیں، مال جو ہمارا بڑا بھائی ہے کمائیں، ضرورت ہے، لیکن اس کو اس طرح خرچ کریں جیسے اللہ نے خرچ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس سے پہلے اس کو کمائیں بھی اس طریقے سے جس طرح اللہ نے کمانے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور نمبر 2، عزیز و اقارب، والدین ہیں، بیٹی ہے، بیٹے ہیں، بیوی ہے، ان کی اس انداز سے ہم تربیت کریں، ان کی اس انداز سے ہم ان کو تعلیم دیں کہ یہ لوگ مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اولاد کو نماز کی جب پابند کریں گے اور جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے، وہ نماز کی آپ کی ہوئی تربیت آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ بیوی کی اس طرح سے رہنمائی کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ کچھ قرآن پڑھ لے، کچھ اچھے کام کر لے، آپ کے عزیز و اقارب آپ کا اچھا نام لے، آپ کے تذکرے اچھے کریں، تو پھر بڑا بھائی بھی آپ کے کام آئے گا، چھوٹا بھائی بھی آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اعمال خیر کر کے ان دونوں کو اعمال خیر کا حصہ جب بنایا ہوگا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہی ہے اللہ سے شرم و حیا کا تقاضا، موت اور اس کی تیاری کرنا۔ اسی طرح ایک واقعہ میں نے پڑھا، مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے، مثالوں سے سمجھانا جائے بات تو آسانی ہوتی ہے۔ کسی علاقے کا یہ دستور تھا، ایک بستی تھی، ان کا دستور تھا، طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے لوگوں میں سے کسی کو اپنا بادشاہ مقرر نہیں کرتے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یا تو ان میں صلاحیت نہیں تھی یا سارے ہی خواہش مند تھے، جس کی وجہ سے فساد کا خطرہ تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جناب خود لڑنے مرنے کی بجائے ہم میں سے اگر سارے ہی امیدوار ہیں تو آپس میں اختلاف بڑھے گا، بستی کہ باہر سے جو بندہ آئے گا ہم اس کو 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ مقرر کر لیں گے، سال کے لیے۔ سال کے بعد اس کو وہ چھوڑ آتے تھے ایک ویرانے میں اور پھر اگلا منتخب کر لیتے تھے۔ ان کا اس طرح کا یہ مثال ہے، ضابطہ ان کا یہی تھا۔ اب جو بھی مقرر کرتے نا اس کو بتا دیتے بھئی یہ سال تم ہمارے بادشاہ ہو، ہم پہ حکم چلاؤ، ہمارے اوپر تم اپنے احکامات جاری کرو، عیش کرو، مزے لو،
اور ہمارے نظام کو چلاتے رہو، لیکن 1 سال بعد ہم تمہیں فلاں جگہ پہ چھوڑ آئیں گے، معاملہ ہمارا تمہارا ختم۔ کئی لوگ آئے، انہوں نے اس سال کی زندگی میں عیش و عشرت میں گزاری، کوئی پرواہ نہیں کی آگے کیا بنے گا۔ ایسے ہی ایک بندہ، اس کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، ان کو ضرورت تھی اگلے بادشاہ کی، پچھلے کا جو مدت تھی وہ پوری ہو چکی تھی، وہ انہوں نے اس کو بادشاہ بنا دیا اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا۔ اب اس شخص نے 1 سال بادشاہت بھی کی، اس نظام کو بھی چلایا، اور ان لوگوں نے اس وحشت کی جگہ پر جہاں اس کو چھوڑ کے آنا تھا اس جگہ کا معائنہ کیا اور وہاں پر اپنے رہنے کی ضروریات کی پوری تیاری بھی جاری رکھی۔ وہاں پہ جو بھی انسانی ضرورتیں تھیں اس کو اس نے پورا کیا، جو کہ پہلے نہیں تھیں، انہوں نے اس کی طرف غور ہی نہیں کیا۔ سال گزر گیا، یہ وہاں پہ اس کو جب چھوڑنے گئے تو وہاں پر دیکھا مکان بھی موجود ہے، ضرورتیں بھی موجود ہیں، زندگی بھی رہے گی، وحشت بھی ختم ہو چکی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے تمہارا نظام بھی چلایا، میں نے یہ شرط کوئی طے نہیں تھی آگے کیا میں اس کا بندوبست، مجھے آپ نے اختیار دیا تھا تو میں نے اگلے کی بھی تیاری کر لی ہے، لہٰذا اب مجھے آپ کسی معاملے میں کچھ تجویز نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے آپ مجھے چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اب دیکھیں اس بندے نے اپنی ذہانت سے اپنے اگلے مقام کی تیاری کر لی۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ سارے پہلے تو بے وقوف تھے جو صرف 1 سال کی مدت میں عیش و عشرت گزارنے میں لگے رہے، اس نے تو اپنی اگلی مدت کی بھی تیاری کر لی، لہذا یہ زیادہ سیانہ بندہ ہے، اس کو اپنا مستقل بادشاہ بنا دو۔ ہمارا حال بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آخرت مستقل ٹھکانہ ہے، جنت جہنم مستقل ٹھکانہ ہے۔ شرم و حیا کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں رب کو راضی کرنے والے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، کہ ہمارا آخری اور آخر سدھر جائے اور جہاں پہ ہم نے مستقل رہنا ہے اس کی تیاری ہو جائے، اور یہی شرم و حیا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور موت کے بعد کے حالات کو یاد رکھنا، اس کی تیاری کرنا، اور ومن اراد الآخرہ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، آخرت کی تیاری کی، تارک زینت دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیا، وہ ہے اللہ سے حیا کرنے والا۔ اللہ مجھے اور آپ کو آخرت اور اس کی تمام منازل کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔